کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی، کتنی مضبوط چیز ہے یہ، اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے، وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے۔ اس پہاڑ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا، میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں۔ انسان نے کہا اے اللہ ہم پر اتار، ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں۔ میرے دوستوں بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے۔ آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا۔ ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے، یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے۔ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، فجر گزرتی ہے تو گزرے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر کیا اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی، دیکھا جائے گا۔ یہی قریب میں جو رائے گنج کا مرکز، میں پہلی دفعہ جب یہاں سے 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے، اور یہ بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا، پہلا قدم نفس پہ رکھنا، دوسرا قدم جنت میں۔ تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑ رہا تھا، میں کیسے کروں گا، میں کیسے کروں گا۔ آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا،